آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی اور سچ کہوں تو حیران کن کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک ایسی ہستی کی کہانی جس کا سلسلہ نسب وہ براہ راست ابلیس سے جا ملتا تھا، یہ بات ہی اپنے آپ میں چونکا دینے والی ہے۔ لیکن اس نے اپنا راستہ بدلا ہم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ جی، یہ حامہ نامی جن کی داستان ہے۔ ہاں ماں۔ یہ واقعہ اپنے اندر ایمان، توبہ اور ہدایت کے بڑے آپ کہہ لیں گہرے پہلو سموئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک مثال ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حامہ، جسے ابلیس کا پوتا بتایا جاتا ہے، اس کی زندگی کا سفر واقعی غور طلب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ذرائع میں اس ملاقات کا ذکر کیسے آتا ہے۔ جی واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہاڑوں میں تھے اور ساتھ میں حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ جی جی تو اچانک وہاں ایک بہت بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا سامنے آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوراً پہچان لیا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس کے انداز سے، اس کی آواز سے کچھ تو مختلف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جن ہے۔ اچھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا، حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ اللہ اکبر، یعنی اس کے اور ابلیس کے بیچ صرف 2 نسلیں؟ جی، صرف 2۔ یہ تعلق ہی بڑا عجیب اور خاص ہے۔ اور پھر جب عمر پوچھی گئی تو اس کا جواب تو سنا ہے اور بھی حیران کن تھا۔ ہاں نا، اس نے کہا کہ میں تو دنیا کی شروعات سے ہوں، یا شاید تھوڑا کم۔ یعنی کب سے؟ کہنے لگا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نا، تب میں ایک سمجھدار بچہ تھا جو پہاڑوں میں بھاگتا پھرتا تھا۔ اور کیا کرتا تھا؟ بتایا کہ لوگوں کا کھانا چوری کرتا تھا، ان میں فساد ڈلواتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت برا کام تھا۔ ظاہر ہے۔ لیکن یہیں پر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، بہت اہم موڑ۔ وہ کیا؟ حامہ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ملامت نہ کریں۔ ہاں؟ کہا کہ میں ان میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ اچھا، یعنی اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ بالکل، اور صرف توبہ ہی نہیں، وہ 1 سال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہا۔ سبحان اللہ، یعنی اس نے تو تاریخ کے بڑے بڑے ادوار اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جی بالکل، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں رہا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو یہ ان سے پہلے کنویں میں موجود تھا۔ جی، یہ بھی منقول ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات بھی سیکھی۔ آپ اندازہ کریں، صدیوں پر محیط تجربہ ہے یہ۔ واقعی، اور پھر سب سے دلچسپ بات تو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ بالکل، یہ کلیدی نکتہ ہے۔ اس کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ان سے انجیل سیکھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک خاص وصیت کی۔ فرمایا تھا کہ اگر تم نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو میرا سلام ان تک ضرور پہنچانا۔ اوہو، تو یہ جن یعنی حامہ صدیوں کا سفر طے کر کے ایک امانت اپنے سینے میں لیے آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جی ہاں، اور اس نے آتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا، اور پھر اپنے ماضی پر ندامت کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو بڑا جذباتی منظر ہوگا۔ صحابہ کرام بھی تو وہاں موجود تھے۔ یقیناً، روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ سب دیکھ کر اور اس کی توبہ کی قبولیت پر وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ واقعی اس بات کی گواہی ہے کہ ہدایت کا دروازہ کسی پر بند نہیں ہوتا، چاہے پس منظر کچھ بھی ہو۔ بالکل، ابلیس کے پوتے کا ایمان لانا کوئی معمولی بات تو نہیں نا۔ صحیح، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حامہ کا کیا بنا؟ روایات میں بس اتنا آتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی منسوب ہے نا؟ جی، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامہ جنتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ نسب یا خاندان وہ ہدایت کی ضمانت نہیں ہوتا، نہ ہی برائی کا لازمی سبب بنتا ہے۔ صحیح کہا، جیسے فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کا ایمان لانا۔ بالکل، یا پھر حامہ کا ابلیسی پس منظر کے باوجود ہدایت پا جانا۔ اللہ جسے چاہتا ہے نور عطا کرتا ہے، اصل چیز توبہ اور حق کی قبولیت ہے۔ یہ کہانی واقعی ایک گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے سننے والوں کے لیے، جی کہ کیا کسی کی اصل
اس کا خاندان اس کی تقدیر پر مہر لگا دیتا ہے، یا پھر تبدیلی اور ایمان کی گنجائش ہمیشہ ہر حال میں باقی رہتی ہے؟ بالکل، یہاں تک کہ ان کے لیے بھی جن کا تعلق بظاہر شر کے منبع سے نظر آتا ہو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔